ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین۔ پچھلی آیات میں کچھ انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہوا، ان پر اللہ رب العزت کے جو انعامات ہوئے، اللہ کی جو مدد ان کے شامل حال ہوئی، اس کا تذکرہ تھا۔ اب اگلی آیات میں بھی کچھ انبیاء علیہم السلام اور ان پر اللہ رب العزت کے انعامات اور احسانات اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مشکلات سے نجات دلائی، اس کا تذکرہ ہے۔ وداود، اور اسی طرح حضرت داود علیہ السلام، وسلیمان، اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں انبیاء علیہم السلام بھی ہیں اور یہ دونوں باپ بیٹا بھی ہیں۔ داود علیہ السلام والد ہیں، سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں۔ داود علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے زبور کتاب نازل فرمائی تھی۔ وداود و سلیمان، اور داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اذ جب، یحکمانی وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث ایک کھیتی کے بارے میں، کھیت کے بارے میں، اذ جب، نفشت جا گھسی تھیں، فیہ اس کھیت میں، غنم القوم ایک قوم کی بکریاں، ایک شخص کی بکریاں جا گھسی تھیں، وکننا، اور ہم، لحکمہم ان کے فیصلے کے وقت، شاہدین موجود تھے، اور جو فیصلہ وہ کر رہے تھے ہم وہاں موجود تھے۔ ففہمناہا، ہم نے اس کی بہتر صورت سجھائی، سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ ففہمناہا سلیمان، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی بہتر صورت سجھائی، وکلن، اور دونوں کو، آتینا، ہم نے دے رکھی تھی، حکمہ نبوت بھی، وعلما، اور علم بھی۔ ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے اللہ رب العزت نے، اور واقعہ یہ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کے فیصلے فرمایا کرتے تھے، لوگوں کے، کیونکہ وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، بلکہ وہ خلیفہ بھی تھے۔ اللہ تعالی، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 23ویں بارے میں، اللہ فرماتے ہیں، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داود ہم نے آپ کو زمین کے اندر خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ اصلاً جو مسلمان حکمران ہوتا ہے اس کا لقب ہے، مسلمان حکمران کا لقب اصلاً وہ خلیفہ ہے۔ بعد میں جو لقب جو اختیار کیے گئے ہیں یہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کیے ہوئے جو القاب ہیں وہ خلیفہ ہے۔ اسی لیے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین کہا جاتا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین کہا جاتا ہے، پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ راشد، چوتھے، پھر پانچویں، تو خلیفہ ہارون الرشید، خلیفہ مامون الرشید، مسلمان حکمران، اس کا نام، لقب اللہ رب العزت کی طرف سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے خلیفہ ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام اور داود علیہ السلام، داود علیہ السلام کے پاس لوگ اپنے فیصلے بھی لے کر آتے تھے، تو ایک دفعہ ان کے پاس ایسا ہی ایک کیس آیا۔ کیس یہ تھا کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے شخص کے کھیت میں جا گھسی تھیں اور ان بکریوں نے وہ کھیت سارا تباہ کر دیا تھا۔
کھا لیا، تباہ کر دیا۔ اب وہ جس کا کھیت تباہ ہوا وہ آیا اس بندے کو پکڑ کر، جناب میرا نقصان ہوا ہے، تو آپ فیصلہ فرمائیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ان کی شریعت تھی اس کے مطابق فیصلہ یہ فرمایا کہ جتنا نقصان ہوا ہے تو تم اتنی بکریاں اس کو دے دو، نقصان کے برابر بکریاں اس کو دے دو، تاکہ جو اس کا نقصان ہوا اس کا کچھ ازالہ ہو جائے۔ اب یہ اصولاً جو فیصلہ تھا وہ شریعت کے مطابق تھا، بالکل ٹھیک تھا۔ یہ دونوں حضرات فیصلہ لے کر باہر نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا ہاں بھائی کیا بنا، کیا فیصلہ ہوا؟ تو انہوں نے بتایا یہ فیصلہ ہوا ہے، میں اپنی کچھ بکریاں اس کو دوں گا تاکہ اس کا نقصان بھی ختم ہو جائے، ازالہ ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے ایک اور صورت میرے ذہن میں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سن رہے تھے، بلا لیا، دونوں فریقوں کو بھی بلا لیا اور ان کو بھی بلا لیا۔ کیا صورت؟ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے صورت یہ ہے کہ یہ جو بکریوں والا ہے نا، جس کی بکریوں نے اس کے کھیت کا نقصان کیا ہے، تو یہ اپنی کچھ بکریاں اس کھیت والے کو دے دے کچھ عرصے کے لیے، کہ وہ اتنی دیر ان کا دودھ وغیرہ دو کر کھانا پینا گزارا کرتا رہے، اور اس دوران یہ جو بکریوں والا ہے یہ اس کا جو کھیت ہے اس کھیت کو دوبارہ بحال کرے، یعنی وہاں پر پانی لگائے یا پودے لگائے یا فصل لگائے، جو بھی لگائے، اور جب اس کا نقصان تقریباً پورا ہو جائے، اس کا نقصان پورا ہو جائے تو یہ شخص کھیت اس کے حوالے کر کے اپنی بکریاں واپس لے لے۔ اس میں یہ ہے کہ کسی کا بھی نقصان نہیں ہوا، بکری والوں کو بکریاں واپس مل جائیں گی اور کھیت والے کا کھیت بحال ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس چیز کو زیادہ پسند فرمایا کہ اس میں دونوں کا نفع زیادہ ہے، تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو یہاں بیان فرمایا، اور انسانیت کو اصل میں پیغام یہ دینا ہے کہ بسا اوقات انسان، کوئی چھوٹا آدمی بھی، گو وہ اللہ کے نبی تھے بہت بڑے، لیکن باہر ظاہر سامنے باپ ہے اور ایک بیٹا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمر میں یا رتبے میں کم شخص بھی کوئی بہتر تجویز دے دیتا ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، وہ اللہ کی طرف سے اس کے ذہن پر القاء کی گئی ہوتی ہے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اذ يحكمان فی الحرث، جب وہ ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، اذ نفشت فیہ غنم القوم، کہ جس کھیت میں ایک شخص کی بکریاں جا گھسی تھی، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان دونوں کے فیصلے کے وقت موجود تھے، فَفَهَّمْنَاهَا، ہم نے زیادہ بہتر صورت سجھائی اس کی، سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ اور اس میں جو فیصلہ کرنے والا جج، قاضی، اس کے لیے بھی ایک اللہ پاک کی طرف سے ایک رہنمائی ہے، اور رہنمائی یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل قانون کو سامنے رکھ کر ہی فیصلہ کرتا رہے، بسا اوقات کوئی ایسی بہتر صورت ہوتی جو قانون میں تو نہیں ہوتی لیکن جس میں لوگوں کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، وہ اس کو اختیار کر لے۔ اس کو حاکم وقت کی ثوابدید بھی کہا جاتا ہے۔ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی بہتر صورت سجھائی، وَكُلًّا، اور دونوں کو، آتَيْنَا، ہم نے دے رکھی تھی، حکماً، نبوت بھی، وعلما، اور علم بھی، دونوں کو ہم نے نبوت سے بھی نواز رکھا تھا اور علم سے بھی نواز رکھا تھا۔ وَسَخَّرْنَا، اور ہم نے مسخر کر رکھا تھا، مع داوود، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، الجبال، پہاڑوں کو، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر رکھا تھا، یسبحنا، وہ ان کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کیا کرتے تھے، والطیر، اور پرندے بھی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ، داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ جب وہ زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو پہاڑ اور پرندے وہ بھی ان کے ساتھ ہم آواز ہو کر تلاوت کیا کرتے تھے۔
جب وہ اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ ہم آواز ہو جاتے تھے. وسخرنا، اور ہم نے مسخر کر رکھا تھا، مع داود علیہ السلام کے ساتھ، الجبال، پہاڑوں کو، یسبحنا، کہ وہ بھی ان کے ساتھ پاکی بیان کرتے تھے، والطیر، اور پرندوں کو بھی، وکنا، اور ہم ہی تو تھے، فاعلین، یہ کرنے والے، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ہم ہی تو تھے یہ کرنے والے. وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے ان کو سکھا رکھی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو، صنعۃ لبوس لکم، صنعہ، زرہ بنانے کی صنعت، زرہ بنانے کی صنعت ہم نے ان کو سکھا رکھی تھی، لبوس لکم، جو کہ تمہارے لیے ایک لباس ہے، تمہارے پہننے کے لیے، لبوس لکم، تمہارے پہننے کے لیے، لتحصنکم، تاکہ وہ زرہ تمہیں بچائے، من بأسکم، تمہاری لڑائی کی صورت میں، تمہاری لڑائی کے دوران وہ زرہ تمہیں دشمن کے حملوں سے بچائے. تو سلیمان علیہ السلام کو معجزانہ طور پر یہ زرہ بنانے کی صنعت ہم نے سکھائی تھی. اور ہم نے بلکہ ہم پڑھیں گے 22ویں پارے میں، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، کہ آپ زریں بنائیں. تو لوہا معجزانہ طور پر، یعنی کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی ان کی فیکٹری تھی ایسی، کوئی ان کی مل وغیرہ تھی، نہیں، اللہ ان کے ہاتھ میں آتے ہی لوہا نرم ہو جاتا تھا اور وہ جس طرح چاہتے تھے اس کو ڈھالتے تھے. لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ تمہیں لڑائی کی صورت میں دشمن کی لڑائی سے بچائیں. فَهَلْ، کیا، أَنْتُمْ، تم، شاکرون، ہو شکر ادا کرنے والے، تو کیا تم اس کا شکر ادا کرو گے. وَلِسُلَيْمَانَ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، الرِّيحَ، ہم نے ہوا کو مسخر کر رکھا تھا، عاصفہ، تیز ہوا، تجری، اور وہ ہوا چلتی تھی، بِأَمْرِهِ، ان کے حکم سے، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اس سرزمین کی طرف، بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں دے رکھی تھی، یعنی ملک شام. اور وہ جو ہوا تھی وہ چلتی تھی اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت دے رکھی تھی. وَكُنَّا، اور تھے ہم، بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، عالمین، جاننے والے، اور ہم ہر چیز کے جاننے والے تھے. یہ ہوا سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر مختلف امور سر انجام دیتی تھی. جیسے سلیمان علیہ السلام آواز دیتے تھے تو ہوا اس آواز کو کہیں بھی دور پہنچا دیتی تھی. سلیمان علیہ السلام کہتے تھے میرے تخت کو اٹھاؤ، ہوا تخت کو اٹھاتی تھی اور تخت کو جہاں وہ چاہتے تھے وہ لے چلتی تھی. تھوڑی ہی دیر کے اندر ہوا دور دراز کا سفر طے کر لیتی تھی. یہ آپ کہہ لیجئے کہ انسانیت کے لیے جو ہوائی سفر ہے اس کا پیغام تھا اور اس کا ایک نمونہ دکھانا تھا. تو جتنی بھی دنیا میں ترقی ہوئی ہے نا، تو اللہ رب العزت نے اس کی شکلیں انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں دکھا دی تھی انسانوں کو. دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے، ہوائی سفر ہے، سلیمان علیہ السلام کا جو سفر ہوتا تھا انسانیت کو سکھا دیا گیا. اور زرہ بنانا دشمن سے بچاؤ کے لیے، یہ آج کی بولڈ پروف جو بھی چیزیں ہیں یہ اس کی ایڈوانس شکل ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھائی تھی. اور اسی طرح قوم لوط کے اوپر عذاب آیا تھا، وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں گائیڈڈ میزائل تھے، وہ جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے. وہ انسانیت کے لیے ایک شکل تھی، پیغام تھا. تو دنیا میں جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، ترقی ہوئی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکلیں انبیاء علیہم السلام کو دکھا دی تھی. پھر وہ چیزیں آگے چلی ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور اسی طرح جنات، یہ بھی ہم نے ان کے لیے مسخر کر رکھے تھے. مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو ان کے لیے غوطہ خوری کیا کرتے تھے، جو ان کے لیے غوطہ خوری کیا کرتے تھے. وَيَعْمَلُونَ،
اور وہ جنات کیا کرتے تھے عملاً اور بھی کام دون ذالک اس کے سوا. 22ویں پارے میں اس کی تفصیل آئے گی کہ وہ بناتے تھے یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. یہ 22ویں پارے میں ہم پڑھیں گے کہ سلیمان علیہ السلام جنات سے بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے تھے، بڑے بڑے برتن بنواتے تھے، بڑی بڑی اور چیزیں بنواتے تھے کہ جو انسانوں کے لیے شاید تھوڑی سی مشکل ہو یا انسان اس سے کوئی کام ٹائم زیادہ لگ جائے. بیت المقدس جو بنوائی گئی مسجد، بیت المقدس، مسجد اقصی، یہ جنات سے بنوائی گئی، جنات نے بنائی ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. وَمِنَ الشَّيَاطِينَ اور جنات مَن يَغُوصُونَ لَهُ ہم نے مسخر کر رکھے تھے ان کے لیے، مَن يَغُوصُونَ لَهُ جو ان کے لیے غوطہ خوری کیا کرتے تھے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ان کے لیے کیا کرتے تھے. وَكُنَّا اور ہم تھے لَهُمْ ان کو حافظین سنبھالنے والے، اور ہم ان کو کنٹرول کرنے والے تھے. وَأَيُّوب اور حضرت ایوب علیہ السلام اذ نادا جب انہوں نے پکارا ربہو اپنے رب کو، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا انی کہ بے شک میں مسنیا مجھے پہنچی ہے الضر تکلیف، اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، وانت اور آپ ارحم الراحمین بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں. ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے، اور بیماری جسمانی بیماری وہ اس قدر شدید تھی کہ پورے جسم کے اندر زخم بن گئے تھے، پورا وجود ان کا زخم اور پھوڑے اور پھنسیاں اس طرح. اور حالت یہ تھی اس وجہ سے، اور کافی عرصہ وہ اس بیماری میں مبتلا رہے کہ ان کے گھر والے بھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. بیماری کا یہ عالم تھا کہ گھر والے بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے، سوائے ایک بیوی کے، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہی، اس حالت میں بھی ان کے ساتھ رہی. تو وہ ایوب علیہ السلام اذ نادا جب انہوں نے پکارا ربہو اپنے رب کو انی مسنی الضر اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے ان کی پکار قبول کر لی، فَكَشَفْنَا اور دور فرما دی مَا بِهِ جو ان کو تھی مِن ضر تکلیف، جو تکلیف تھی، جو بیماری تھی، وہ ہم نے دور فرما دی. وہ ہے نا ہم 23ویں پارے میں پڑھیں گے کہ فضرب برجلک اپنا پاؤں ماریے، ہادا مغتسل بارد و شراب دیکھیے پانی نکلا ہے، پاؤں ماریے، ایڑی ماریے تو پانی نکلے گا، پانی نکلا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ ٹھنڈا پانی بھی ہے، پینے کے لیے بھی ہے، غسل کرنے کے لیے بھی. چنانچہ اس پانی سے غسل کیا، اس سے اللہ رب العزت نے ان کو شفا نصیب فرما دی. فاستجبنا له ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، فکشفنا اور ہم نے دور کر دی ما به من ضر جو ان کو تکلیف تھی، وآتیناہ اور ہم نے عطا کیے ان کو اہلہ ان کے گھر والے، ہم نے ان کے گھر والے واپس لوٹا دیے، ان کو سب گھر والے واپس آ گئے. ومثلہم معہم اور ہم نے ان کو اور بھی دیے، اور بھی پھر اولادیں ہوئی ان کے ہاں، شادیاں کی انہوں نے. اور ومثلہم معہم اور انہی جیسے ہم نے ان کو اور بھی اہل دیے. رحمتا من عندنا یہ رحمت تھی ہماری طرف سے، یہ رحمت تھی ہماری طرف سے. وذکرا اور اس میں ایک پیغام بھی ہے للعابدین عبادت گزاروں کے لیے کہ وہ مشکل میں پڑیں تو اپنے رب سے مدد مانگیں. واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، وادریس اور ادریس علیہ السلام، وذوالکفل اور ذوالکفل، کل من الصابرین یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے. وادخلناہم اور ہم نے ان کو داخل کیا فی رحمتنا اپنی رحمت میں، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا.
انہم بے شک یہ سب کے سب من الصالحین نیکوکاروں میں سے تھے. انہم من الصالحین بے شک یہ سب کے سب نیکوکاروں میں سے تھے. بس جی آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں. آگے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں.